أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا. أدي صفحة عليك جی پڑھیں وَعَسَىٰ أَن شيئا تُحِبُّوا. وهو شر لكم والله يعلم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قبيل صد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بس إلا ٹھیک ہے، الذين بس آمنوا کافی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. ما قبل کی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے خرچ کرنے کا حکم دیا تھا رشتہ داروں کے اوپر، یتیموں کے اوپر، مسکینوں کے اوپر اور مسافروں کے اوپر. ان آیات کے اندر اللہ رب العزت کے احکامات میں سے ایک احکام جو ہے وہ جہاد بھی ہے، قتال بھی ہے. تو یہاں پر جہاد کی فرضیت کا اللہ رب العزت جو ہے وہ حکم بیان فرما رہے ہیں. جیسے کہ ماقبل کے اندر حج کے فرضیت کا اعلان کیا، روزے کی فرضیت کا اعلان کیا، اب یہاں پر جو ہے اللہ رب العزت جو ہے جہاد کی فرضیت کا بھی اعلان فرما رہے ہیں. پہلی بات آپ یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ جہاد کی دو قسمیں ہیں. ایک ہوتا ہے جہاد یعنی فرض عین، اور ایک ہوتا ہے فرض کفایہ. بعض علماء کے نزدیک جہاد جو ہے وہ فرض عین ہے، یعنی ہر مسلمان کے اوپر جو ہے وہ فرض ہے. لیکن بعض حضرات نے کہا کہ نہیں، اس سے مراد جو ہے وہ فرض کفایہ ہے، کہ اگر مسلمانوں کی ایک جماعت جہاد کے سلسلے میں لڑ رہی ہے اور دوسرے لوگ اپنے کام کر رہے ہیں تو ان کو کسی قسم کا جو ہے وہ کوئی گناہ نہیں ملے گا. البتہ اگر بالکلیہ طور پر کوئی بھی جہاد نہیں کرنا چاہتا پھر سب کے سب گناہ گار ہوں گے. اور کسی موڑ کے اوپر جہاد فرض بھی ہو جاتا ہے، جیسے اچانک جو ہے کوئی حملہ کر دے اور اس کے مقابلے میں پھر قوم کا، جیسے ابھی آپ کے سامنے جو ہے یہ کیا نام ہے انڈیا والا واقعہ پیش آیا. اب یہ انڈیا والا واقعہ یہ ہماری جو فوج تھی وہ ہماری طرف سے فرض کفایہ کے طور پر ادا کر رہی تھی. اگر فوج سے بھی کام مطلب ہے کہ چلا جاتا پھر یہ پوری قوم جو ہے وہ اس کا مقابلہ کرتی، پھر پوری قوم کے اوپر جو تھا وہ فرض عین تھا. یہاں تک بات سمجھ آ گئی. اس کے بعد اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم.
कुतिबा फर्ज जी सर किया जी। गया, अलैकुम तुम पर, अलकितालु किताल बमाना जिहाद, यानी तुम्हारे ऊपर जिहाद जो है वो फर्ज किया गया है। वो हुआ कुरहुल्लकुम, हालांकि कुरहुल्लकुम तुम उसको नापसंद करते हो, ठीक है, तुम उसको नागवार समझो या गवार जो है वो शुमार करते हो। वआसा, और ये बात मुमकिन है कि अन तकरहु शयन, ये कि तुम किसी चीज़ को नागवार समझो या नागवार जानो, वहुवा खैरुल लकुम, और उसकी हालत ये है कि वो तुम्हारे हक में बेहतर हो। यानी तुम अगर किसी चीज़ को अच्छा नहीं समझ रहे, बुरा समझ रहे हो, तो हो सकता है कि वो चीज़ जो है वो तुम्हारे हक में बेहतर हो, ये बात मुमकिन है। वह आसा अन तुहिब्बू, और ये बात भी मुमकिन है कि अन तुहिब्बू शैया, कि जिस चीज़ को तुम पसंद करते हो, जिस चीज़ को तुम महबूब जानते हो, वह हुवा शर्रुल लकुम, कि वो जो है तुम्हारे लिए जो है क्या नाम है, बुरी हो, यानी तुम्हारे हक में बेहतर नहीं हो, ना हो। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून, और ये बात सब की सब जो है वो अल्लाह जानता है, व अंतुम ला तालमून, और तुम नहीं जानते। इस आयत के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ जिहाद की फर्जियत का हुक्म दिया गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिहाद को फर्ज किया है, तुम अपने लिए इसको बोझ न समझो, बल्कि जाओ अल्लाह के रास्ते के अंदर लड़ो, और अल्लाह के रास्ते के अंदर लड़कर जो है शहादत की कुर्बानी दो, और अल्लाह के नाम के ऊपर लड़ो। मैंने आपको अभी बता दिया है कि बाद हजरात के नज़दीक जिहाद जो है वो फ़र्ज़ आइन है, लेकिन बाद हजरात जो दलील पकड़ते हैं वो उन वाक़यात से पकड़ते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और वो जिहाद की तैयारी के लिए जा रहे थे, तैयार थे बिल्कुल। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि आपके वालिदैन ज़िंदा हैं? तो फरमाया हाँ ज़िंदा हैं। फरमाया पहले जाओ उनकी खिदमत करो। अगर जिहाद फ़र्ज़ आइन होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी ना कहते। बाद हजरात ने ये बात कही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी जमात को कहीं पर भेज देते, कभी कहीं पर किसी और जमात को भेज देते, तो जिहाद अगर फ़र्ज़ आइन होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह पर बनफ्स नफीस खुद शिरकत करते, कोई जमात वगैरह जो है वो रवाना न करते। तो इससे बात ये समझ आई कि जिहाद जो है वो फ़र्ज़ किफ़ाया है, और फ़र्ज़ किफ़ाया का मतलब ये है कि एक जमात जो है वो मुसलमानों की तरफ से जो है वो लड़ रही है और मुसलमानों के जो है तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। अगर वो एक जमात के ऊपर भी कंट्रोल न रहे, फिर सबको लड़ना पड़े, ऐसा मौका भी आ जाए, तो फिर उस वक़्त सब के ऊपर जो है वो जिहाद फ़र्ज़ आइन हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ गई, तो फिर आगे चलते हैं। जी सर जी, बिल्कुल सर समझ गए। जी। अगला जो आयत शुरू हो रही है, पहले आप उसका शान नुज़ूल पढ़ लें, सुन लें, उसके बाद जो है हम उस आयत को शुरू करते हैं। यसअलूनका अनिश शहरिल हराम क़ितालिन फ़ी, ये आयत है, और इसका शान नुज़ूल ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन की एक जमात किसी काम से रवाना फरमाई। दौरान सफ़र उस जमात का कुफार से मुकाबला हो गया, दुश्मन का एक शख्स मारा गया। जिस दिन ये वाक़या पेश आया, इत्तेफाक से उस दिन रजब की पहली तारीख थी, रजब। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन को ये गुमान था कि ये जमादिल उखरा की 30वीं तारीख है, यानी रजब अभी तक शुरू नहीं हुआ। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन को जब मालूम हुआ कि ये कत्ल रजब के महीने में हुआ है, तो वो बहुत अफसरदा हुए और फिक्रमंद हुए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में सवाल किया। एक तो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा। दूसरा ये है कि मुशरिकीन मक्का ने एतराज़ व इस्तेहज़ा की बिना पर सवाल किया, तो ये आयत नाजिल हुई जिसमें वादे किया गया कि हुर्मत के महीने में लड़ना बेशक बुरा है, लेकिन ये गलत फहमी की वजह से हुआ है। बात समझ आ गई? ये शान नज़ूल जी समझ सर आ जी। गई आप हजरात को? जी इसको जी नोट सर जी। कर लिया करें, इसको दोबारा रिकॉर्डिंग सुन लिया करें,
یہ بار بار نہیں پڑھی جانی آپ کو. جی جی. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں. اب یہاں سے مراد دونوں ہیں، یعنی ہو سکتا ہے یہاں سے مراد صحابہ کرام ہوں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یا یسألونک سے مراد یہ وہ قریش مکہ ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور استہزاء کے جو ہے کیا نام ہے سوال کر رہے تھے کہ آپ نے تو رجب کے مہینے کو بھی نہیں چھوڑا، اس کے اندر بھی جنگ شروع کر دی. حالانکہ تمام جو پچھلی امتیں تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر بھی ان 4 مہینوں کے اندر جو ہے وہ جنگ کرنا یہ حرام ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جی بطور استہزاء کے قریش مکہ نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت جو ہے وہ نقل فرمانے کہ یسألونک، اللہ تعالیٰ فرمانے کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں عن الشہر الحرام، شہر حرم کے بارے میں، قتال فیہ یعنی اس کے اندر قتال کرنے کے بارے میں جو ہے وہ آپ سے سوال کرتے ہیں. شہر حرم کون کون سے مہینے ہیں؟ وہ 4 مہینے جی، ہیں. 4 مہینے. 4 مہینے. ایک جی، ہے ذوالقعد، ایک ہے ایک ہے ذو القعدہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے ذی الحج، اور اس کے بعد ہے سفر، محرم کو چھوڑ کے، اور ایک ہے رجب یعنی شعبان سے جو پہلے والا مہینہ ہوتا ہے رجب. تو یہ 4 مہینے ہیں. ان 4 مہینوں کے اندر جو ہے وہ حرمت ہے جنگ کی. لیکن یہاں پر ایک اصول بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے جو ہے ابتدا نہیں کرنی، جنگ کے اندر ابتدا آپ نے نہیں کرنی. اگر قریش مکہ یا مثال کے طور پر کوئی بھی کافر یہود نصارہ اگر جنگ شروع کر دیتے ہیں تو اس کا جوابی اختیار جو ہے ان مہینوں کے اندر بھی دیا جا سکتا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ جی 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 جی. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں اشہر حرم میں قتال کے بارے میں. قل کہہ دیجئے قتال فیہ، ان مہینوں کے اندر قتال کرنا کبیر بہت بڑا گناہ ہے. وصد، اور اس قتال سے یا اشر حرم کے اندر قتال کرنے سے بھی بڑا گناہ کون سا ہے؟ وہ جو تم کر رہے ہو وہ ذرا دیکھیں. وصد، اور وہ کیا کام کرتے تھے؟ وصد، اور وہ روکتے تھے ان سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے. وکفر بہ، اور وہ اس کا جو ہے وہ انکار کرتے تھے، کفر کرتے تھے اس کے ساتھ. والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے جو ہے وہ روکتے تھے. وإخراج، اور نکال دینا اہل ہی، اس کے اہل کو، منہ اس سے، اکبرو، یہ بہت بڑا گناہ ہے، عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک. یعنی اشہر حرم کے اندر جو ہے قتال کرنا یہ بھی گناہ ہے، لیکن جو لوگ اللہ کے راستے سے جو ہے وہ روکتے ہیں، اللہ کے گھر سے جو ہے اس کا طواف نہیں کرنے دے رہے، اور ان کے گھر والوں کو ان کے گھروں سے نکال رہے ہیں، تو یہ اشہر حرم میں قتال کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے. والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ والفتنۃ، اور یہ فتنہ اکبر بہت بڑا گناہ ہے، من القتل، قتل سے. ولا یزالون یقاتلونکم، اور وہ ہمیشہ لڑیں گے. ولا یزالون، ہمیشہ، یقاتلونکم، وہ لڑیں گے تمہارے ساتھ، حتی یردوکم عن دینکم، یہاں تک کہ تم ان کو لوٹاؤ ان کے دین سے. ٹھیک ہے، جی 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 یہاں سر. تک کہ تمہیں پھیر دیں. ہاں. ولا یزالونکم یقاتلونکم، وہ ہمیشہ جو ہے تمہارے ساتھ اس وقت تک لڑیں گے، حتی یردوکم، یہاں تک کہ وہ تم کو پھیر دیں، عن دینکم، تمہارے دین سے، ان استطاعوا، جتنا وہ کر سکیں گے. بات سمجھ آ گئی؟ یعنی جی ان جی کی یہ صحیح سر. خواہش ہے کہ جو لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، اب مسلمانوں اور کفار کی تو کوئی اور ذاتی دشمنی تو تھی نہیں، صرف یہ اسلام کی بنیاد کے اوپر دشمنی تھی. تو وہ یہ جو کفار مکہ اور قریش مکہ ہیں، یہ اس وقت تک تمہارے ساتھ لڑتے رہیں گے. ان کی یہ سب سے بڑی خواہش ہے کہ یہ مسلمان کیوں ہیں، یہ دوبارہ مسلمان یعنی اسلام کو چھوڑ کر دوبارہ یہ کفر اختیار کر لیں. یہ اس وقت تک جو ہے وہ تمہارے ساتھ جو ہے وہ لڑتے رہیں گے. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ،
اور جو شخص مرتد ہو گیا تم میں سے ان دین ہی اپنے دین سے، فیمت وہ کافر، پس وہ مرا اس حال میں، یعنی کفر کی حالت کے اندر جو ہے وہ مرا، فاولئک حبطت اعمالهم، یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے حبطت ضائع کر دیں گے اعمالهم، ان کے اعمال کو، فی دنیا، دنیا کے اندر بھی، والآخرت، اور آخرت کے اندر بھی۔ دنیا کے اندر اعمال کرنے سے کیا مراد ہے؟ اگر اس نے حج کیا ہے، روزہ رکھا ہے، زکوٰۃ ادا کی ہے، کوئی مسجد تعمیر کروائی ہے، جو بھی اس نے نیکی کے کام کیے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے یہ سب کے سب ضائع کر دیں گے۔ دنیا کے اندر اس کو یہ نقصان ہوگا، والآخرت، اور آخرت کے اندر اس کو یہ نقصان ہوگا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر رہیں گے۔ وہ اولئک اصحاب الناری، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آگ والے ہیں، یعنی آگ یعنی دوزخ کے اندر رہیں گے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ جو ہے یہ اسی آگ کے اندر رہیں گے۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ بالکل جی استاد جی۔ یہاں تک تو یہ ان لوگوں کا ذکر تھا۔ اچھا، بات یہ یہاں پر ایک ذرا وضاحت کے ساتھ یہ بات بھی آپ سن لیں کہ مرتد کیا نام ہے، ایک آدمی ہے کہ اس کو قتل کیا گیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک مسلمان کو ناحق قتل کرنا، ناحق قتل کرنا اس کا اتنا بڑا گناہ ہے کہ پوری دنیا جو ہے، دنیا جو ہے وہ ہلاک ہو جائے، اور ہلاک ہونے کے اوپر اتنا گناہ نہیں ملے گا جتنا ایک انسانی جان کو جو ہے بے گناہ قتل کرنا۔ اب اب یعنی اگر کسی کو قتل کرنا ہے تو صرف تین طریقے سے جو ہے وہ قتل کر سکتے ہیں۔ شریعت کے اندر ان کی تین مطلب ہے کہ چیز ایسے ہیں جن کے بارے میں شریعت نے جو ہے وہ اجازت دی ہے اس آدمی کے بارے میں جس کو قتل کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو ہے اگر وہ مرتد ہو گیا ہے، یہاں پر اس کا مرتد کا ذکر ہے تو میں نے کہا میں اس کی تفصیل آپ کو بتا دوں۔ اگر وہ مرتد ہو گیا، اپنا دین اور اپنا جو ہے اسلام چھوڑ کر کوئی دوسرا دین اس نے اختیار کر لیا ہے، تو اب یہ مسلمانوں کے اوپر لازم ہے کہ اس مرتد کو جو ہے وہ قتل کر دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی شادی شدہ آدمی جو ہے وہ کسی عورت کے ساتھ زنا کر لے تو ایسے آدمی کو بھی رجم کیا جائے گا، اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ تیسری صورت یہ ہے قتل کرنے کی کہ اگر کوئی مستامن یا کوئی ذمی اور مستامن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ہمارے قریب میں انڈیا ہے، اب ہمارا پڑوسی ملک بھی ہے اور ہمارا سمجھو کہ مخالف بھی سمجھا جاتا ہے۔ اب وہاں سے یا پاکستان سے کوئی انڈیا جاتا ہے یا انڈیا سے کوئی پاکستان آتا ہے، اب بالکل قانونی طریقے کے مطابق جو ہے وہ آ رہا ہے، یعنی اس نے ویزا لگوایا ہے، ٹکٹ بھری ہے، سب کچھ کیا ہے، تو مستامن کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ویزا جاری کرتا ہے، جو ملک جو ایمبیسی ویزا جاری کرتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے امن دینا ہے، چاہے اگر وہ چاہے کافر ہی کیوں نہیں ہے۔ تو اب اگر کوئی ذمی یا کوئی مستامن انڈیا سے پاکستان میں آ رہا ہے، تو جب وہ ایک قانونی طریقے سے آ رہا ہے تو گویا کہ وہ ایسا ہی سمجھا جائے گا جیسا کہ اس ملک کے ایک فرد کو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ تحفظ دینا، تو اس آدمی کو بھی تحفظ دیا جائے گا۔ اگر کسی نے اس آدمی کو جان بوجھ کر قتل کر دیا تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی یہاں تک؟ تو یہ تین جی جو ہے ان اس سے جو ہے کہنے میں قتل کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے قتل نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے 1 منٹ دے دے۔ جی استاد جی۔ جی، بات سمجھ آ گئی یہاں تک؟ بالکل جی استاد جی۔ اس کے بعد اگلی آیات ایمان والوں کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی وہ ہیں کہ جنہوں نے امید رکھے ہوئے اللہ کی رحمت سے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ جو ہے وہ بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ تو یہ ایمان والوں کی صفات کو بیان فرما دیا۔ اس کے بعد اگلا حکم ہے
यसअलूनका अनिल खम्र वल मैसिर। चूँकि कुफार मक्का, ये कुरैश मक्का जो है, उनके यहाँ ये शराब पीने का और जुआ खेलने का भी बहुत मतलब है कि ज़्यादा उरूज पे थे, या वो क्या नाम है रिवाज था उनके उस माशरे के अंदर। तो शराब को मैंने जैसा कि उस दिन भी आपको बताया था कि अल्लाह ताला ने तदरीजन, यानी पहले थोड़ी सी मतलब है कि हुक्म दिया कि ये जो है बुरी चीज़ है, फिर कुछ मना किया, नमाज के औकात जो है आप शराब के करीब न जाओ। ठीक है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तक़रबुस सलाता व अंतुम सुकारा, यानी अगर तुमने शराब पी हुई है तो उस वक्त नमाज के करीब न जाओ। और फिर ये हुक्म आया कि बिल्कुलिया तौर पर ये वो ममानियत आ गई। ठीक है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इन्नमल मुशरिकूना नजस। ठीक है, तो इस तरह के मतलब है कि तदरीजन तदरीजन जो है अल्लाह ताला ने शराब को जो है वो हराम किया। तो वो आपसे जो है कुफार मक्का, अच्छा, अरब कौम की जो दूसरी बुराई थी वो शराब और क्या नाम है जुए के दिलदादा थे। इस्लाम ने बतदरीज शराब को हराम करार दिया। ये पहली आयत है जिसमें शराब को हराम तो नहीं करार दिया गया इस आयत के अंदर, अलबत्ता इसकी चंद खराबियों का जो है इस आयत के अंदर जिक्र किया गया है। अच्छा, यसअलूना का, वो आपसे सवाल करते हैं अनिल खमरी, खमर के बारे में। अच्छा, ये शराब जो है मतलब है कि ये जायज़ थी, यानी सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमईन भी खरीदो फरोख्त भी किया करते थे, पीते भी थे, सब कुछ चल रहा था वहाँ पर। तो अभी तक शराब की हुर्मत का हुक्म नहीं है, ये उससे पहले की बात है। वो आपसे सवाल करते हैं शराब के बारे में, वल मैसिरी और जुए के बारे में। कुल ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, फीहिमा, इन दोनों में इस्मुन बुराई है, कबीरुन बड़ी, व मनाफिउ लिन्नासी, और मुनाफे भी हैं लोगों के लिए कि लोग जो है इसको पीते हैं। और पीने का मतलब है कि लोग जो है मस्ती के अंदर आ जाते हैं शराब पीने से। और दूसरी बात यह है कि जो जुआ खेलने वाले वक्ती तौर पर उनके पास क्या ना बगैर मेहनत के पैसा वगैरह माल वगैरह आ जाता है। लेकिन इन दोनों का चूंकि अंजाम एक ही है कि ये गुनाह है, तो इस वजह से अल्लाह ताला ने इन दोनों को इकट्ठे भी यहाँ पर जिक्र किया। वो इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा, और इन दोनों का गुनाह अकबर ज़्यादा बड़ा है मिन नफ़इहिमा, इन दोनों के नफ़े से। वयसअलूनका, वो आपसे सवाल करते हैं मादा युनफिकून। अच्छा, यहाँ तक बात ख़त्म हो गई। मैंने आपको बता दिया कि ये जो आयत है इसके अंदर सिर्फ इतनी बात बयान की गई कि शराब पीना और जुआ खेलना ये गुनाह कबीरा है। बात समझ आ गई? अगली जी आयत के जी अंदर उस्ताद सूरत जी। निसा के अंदर जो है शराब नोशी को जो है वो मतलब है कि नमाज के औकात के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलाता व अंतुम सुकारा, यानी जब तुम नशे की हालत के अंदर हो तो उस वक्त तुम नमाज के करीब ही न जाओ। और एक सूरतुल माइदा, यानी उससे अगली आयत के अंदर जो है, अगली सूरत के अंदर जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है बिल्कुलिया तौर पर जो है वो शराब को जो है वो हराम करार देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जी जो जी है क्या नाम है जिक्र है। यसअलून, ये हो गया। वयसअलून कर, वो आपसे सवाल करते हैं मादा युनफिकूना, कि क्या कुछ खर्च करें। कुल, कह दीजिए, अल अफू, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा, यानी जो तुम्हारे पास अफू है, जो तुम्हारे पास ज़्यादा है, उसको जो है अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात, इसी तरह बयान करता है अल्लाह ताला तुम्हारे लिए निशानियाँ, लअल्लकुम ततफक्करून, ताकि तुम गौर व फिक्र से काम लो, फिर दुनिया, दुनिया में, वल आखिरती, और आखिरत में। वयसअलून का, और वो आपसे सवाल करते हैं यतीमों के बारे में। अच्छा, पहले दौर के अंदर ऐसा होता था, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, कि जो लोग यतीम होते थे उनका माल जो उनके बड़े होते, मिसाल के तौर पर अगर किसी का कोई वालिद फोत हो गया है, तो अब जो उनकी परवरिश कर रहे होते थे ना, तो वो यतीमों का माल वगैरह भी इस्तेमाल करते। और उसके अंदर जो है बाज़ औक़ात ये भी कर लेते थे कि यतीमों का माल जो है वो ज़्यादा ले लेते थे, क्योंकि उन्होंने अपने घर को भी तो खिलाना पिलाना होता था, और अपना माल जो है वो कम डालते थे। तो इस आयत के अंदर ये वो ममानियत आई है। तो जब सवाल किया गया यतीमों के बारे में, यानी यतीम के माल में एहतियात ना करने पर और ना हक यतीम का माल खाने पर बहुत सख्त वईद नाजिल हुई थी, जिसमें ना हक यतीम का माल खाने को आग के खाने के मुतरादिफ करार दिया गया था। इस पर यतीमों की परवरिश गुनिंदगान ने और सरपरस्त डर गए, और यतीम का खाना वगैरह बिल्कुल अलग कर दिया था। ठीक है, यतीम का खाना वगैरह जो है वो बिल्कुल अलग कर दिया था, उसके ऊपर ये आयत नाजिल हुई।
استاد جی آواز نہیں آ رہی مائک اندر کر کے جی ایک فون آ گیا تھا میں ذرا اس وجہ سے جی ان الذین یہ ہو گیا تھا فی الدنیا والآخرہ ویسألونک عن الیتامى، وہ آپ سے جو ہے وہ سوال کرتے ہیں کس کے بارے میں؟ یتیموں کے یتیموں کے بارے میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، قل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اصلاح، صرف ایک منٹ، جی فی الدنیا والآخرہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، قل کہہ دیجئے اصلاح، اصلاح کا مطلب ہوتا ہے کہ بھلائی کرنا، آپ کہہ دیجئے بھلائی کرنا ہے، لہم ان کے لیے، خیرون بہتر ہے، یعنی بھلائی کرنا بہتر ہے۔ جب انہوں نے سوال کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے یتیموں کے بارے میں کہ ہم اور ان کا جو مال ہوتا ہے وہ اکٹھے مطلب ہے کہ ہم کھاتے ہیں، تو اس کے بارے میں جو ہے کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر پہلے یہ اس طرح کی کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے یہ حکم جو ہے وہ نازل ہو گیا کہ بالکل احتیاط برتنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ تم جو ہے کیا نام ہے ان کے مال کو جو ہے ایسے لاوارث سمجھ جو ہے سارا ان کا مال کھا جاؤ اور اپنے مال کو جو ہے تم چھپا کے رکھو۔ تو اس کیا فرمایا گیا کہ کل کہہ دیجیے، یعنی وہ یتیم ہے، وہ معصوم ہے، وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو بہتر بھلائی یہ ہے، بھلائی کرنا بہتر ہے ان کے ساتھ۔ وہ ان تخالطہم، تو اگر تم ان کو ملا لو اپنے ساتھ، یعنی کھانے پینے کے اندر بھی اگر تم شریک کر لو، تو وہ فاخوانکم، پس وہ تمہارے بھائی ہیں۔ یعنی انہوں نے برتن وغیرہ اور ان کا کھانا پینا الگ کر دیا تھا، اور الگ کرنے کی وجہ سے جو ہے ان کے جو کھانا پینا ہوتا تھا، چونکہ وہ یتیم ہوں گے، دو ہوں گے، تین ہوں گے، ان کا کھانا پینا جو ہے وہ ضائع ہو جاتا تھا۔ تو اس آیت کے اندر جب ان سے سوال کیا کہ انہوں نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرما دیا کہ اپنے کھانے کے ساتھ اگر شریک کرنا چاہتے ہو تو برابری کی بنیاد پر، یہ نہیں کہ ان کا مال جو ہے وہ تم زیادہ لے لو۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ جی 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 واللہ استاد یعلم المفسد، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے خرابی کرنے والوں کو بھی، من المصلح، بھلائی کرنے والوں سے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَنَتَكُمْ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ ضرور مشقت میں مبتلا کر دیتا، لعنتکم، ضرور مشقت میں مبتلا کر دیتے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز، غالب بھی ہے، حکیم، حکمت والے بھی ہیں۔ اس کے بعد یہ جو اگلی آیات ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے پہلے مشرکین مردوں کا مسلمانوں کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز تھا، اور مسلمان مردوں کا مشرکین کی عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کرنا جائز تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس جی آیت کے اندر جو ہے اللہ رب العزت جو ہے وہ منع فرما رہے ہیں کہ اس حکم کو جو ہے وہ منسوخ فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، یعنی تم نکاح نہ کرو کسی بھی مشرک عورت سے یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائے، یہاں تک کہ وہ ایمان لے کر آ جائے۔ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور مومن باندی، خیرun، زیادہ بہتر ہے، من مشرکتن، مشرکہ سے، یعنی مومن باندی کے ساتھ بھی مطلب ہے کہ اگر مومن باندی ہے اس کے ساتھ بھی اگر نکاح کر رہے ہو، یا اس کو اپنے پاس مطلب ہے کہ تم رکھ رہے ہو استعمال کے لیے، تو وہ زیادہ بہتر ہے مشرک سے۔ مشرکہ کو چھوڑو، ولو اعجبتکم، اگر وہ تم کو جو ہے وہ پسند ہو۔ ولا تنکحوا المشرکین، اور تم نکاح نہ کرو یعنی مشرکین سے،
یعنی عورتیں جو ہیں وہ نکاح نہ کریں مشرکین مردوں سے، حتیٰ یؤمنو، یہاں تک کہ وہ ایمان لے کر آ جائیں، مومن ہو جائیں، والعبد مؤمن، اور غلام مومن غلام جو ہے خیر، زیادہ بہتر ہے، من مشرکن، مشرک سے، ولو اعجبکم، اگر وہ تم کو پسند ہو، اولئک یدعون الی النار، یہی وہ لوگ ہیں، یدعون جو پکارتے ہیں، الی النار آگ کی طرف، واللہ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے، یدعو پکارتا ہے، الی الجنت جنت کی طرف، والمغفرۃ باذنہ، والمغفرۃ باذنہ، اور مغفرت ہے اسی کی اجازت کے ساتھ، ویبین آیات للناس، اور وہ بیان کرتا ہے اپنی نشانیاں لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ جو ہے غور و فکر حاصل کر لیں، تاکہ وہ جو ہے نصیحت پکڑ لیں۔ اچھا، اس آیت سے جو پہلے ابتدائی، ابھی بھی ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہاں پر صرف مشرک مرد اور مشرک عورت سے جو ہے وہ نکاح کرنے کو حرام قرار دیا گیا ہے، ختم قرار دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے حالانکہ یہ جائز تھا، کیونکہ مشرک یعنی یہ لوگ جو ہیں اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کی بھی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو ایک خدا نہیں مانتے، یا اللہ کو ایک خدا مانتے بھی ہیں تو اس کے ساتھ یہ بتوں کی پوجا کر کے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں۔ تو اس وجہ سے چونکہ یہ توحید کے قائل نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا نام ہے نکاح وغیرہ جو ہے کرنے سے بالکل منع فرما دیا۔ اور دوسری بات جو اہل کتاب کہتے ہیں کہ وہ لوگ یعنی یا وہ امتیں یا وہ قومیں جن کے اوپر جو ہے وہ اللہ کا نبی آیا اور اللہ کی جو ہے کوئی کتاب، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اللہ کی کتاب تورات نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اللہ کی کتاب انجیل نازل ہوئی۔ تو اس طرح اگر ان کو کہتے ہیں اہل کتاب، تو ان کی بیویوں کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کرنا شریعت اسلام کے اندر بھی جائز ہے، ابھی بھی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ بچا جائے، کیونکہ جو نسل ہے، مطلب ہے کہ آنے والی جو نسل ہوتی ہے وہ زیادہ تر جو ہے ماں کی فطرت کے اوپر جو ہے وہ پکڑتی ہے، اور جب ماں جو ہے وہ اپنے عقائد کے اعتبار سے جو ہے وہ دوسرے مسلک یا دوسرے دین کے اوپر ہوگی، تو آنے والی جو اولاد ہے وہ بھی اسی کے اوپر جو ہے وہ جائے گی۔ بات سمجھ آ گئی؟ جی 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 سر جی۔ بس یہاں تک پڑھیں گے انشاءاللہ، پھر اگلی جو ہے یہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یعنی یہ جو ہے حیض کے بارے میں سوال کیا گیا ہے، تو وہ انشاءاللہ کل کی کلاس سے اندر۔ انشاءاللہ۔ جی۔